یہ ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اکثر سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کیوں پڑھتے تھے، جبکہ جمعہ کے دن آزو بازو کے بدو قبائل کے لوگ آتے تھے تو ان کے لیے ایمان بنانے والی آیتیں، گیان اور ایمان اور سچے ایشور پرمیشور اللہ کی طرف انہیں تقوی، ڈر، خوف دلانے والی آیتیں پڑھنا چاہیے۔ تو منافقوں کی علامتیں، منافقوں کے کردار والی یہ سورے آپ کیوں پڑھتے تھے؟ کیا آپ کا یہ مطلب تھا کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں انہیں یہ بتانا کہ آپ بھی منافقت مت کرو؟ اس کا جواب کے لیے آپ یہ سورہ منافقون کی آیتیں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی یہ کمزور ایمان کے، کچے گیانی ایمانی جو بندے ہیں اور جو اپنے نفع اور فائدے کے لیے ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے، ہپوکرائٹ، منافق جنہیں کہا جاتا ہے، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، وی بیئر وٹنس، انک لرسول اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے سچے رسول ہو، واللہ یعلم جبکہ اللہ جانتا ہے، انک لرسول کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور اللہ کے سچے رسول ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ جو آ کر دم بھر رہے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ تو سچا ہے کہ تم اللہ کے رسول، لیکن یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں ان کے دلوں میں ہوتا نہیں۔ یہ منافق کی علامت، سب سے بڑی علامت، کہ بولے کچھ اور دل میں کچھ چھپا کر رکھے۔ یہ دوگلی پالیسی، دو طرح کی بات کرنا، دوگلاپن، وہ تو ایک الگ ہوا، وہ تو ہے کھلا ہوا نفاق ہے، لیکن چھپا ہوا نفاق یہ ہے کہ دوگلی پالیسی ایسی ہو کہ دل میں کچھ چھپا لے اور اوپر سے کچھ بولے۔ اور اگر ہم لوگ غور کریں، دھیان دیں تو دن بھر میں 24 گھنٹے میں اپنی زندگی میں ہم کتنی مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کچھ چھپا ہوتا ہے اور اوپر سے ظاہر کچھ کرتے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون کہ یہ جو منافق ہیں تمہیں آ کر سلام کر رہے ہیں، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اور اس انداز سے سلام کر رہے ہیں کہ جیسا اللہ تم کو سلام نہیں کرتا۔ لیم بألسنتہم، سلام کہتے کہتے اپنی زبان کو ایسی حرکت دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں کہ سلام سے سام ہو جاتا ہے، سام کا مطلب موت ہوتا ہے، یا کچھ اور اپنے دل میں مطلب لے کر الفاظ کو گھما پھرا کر یوں ادا کرتے ہیں کہ کچھ اور معنی نکل جائے۔ عربی کے ماہر تھے وہ لوگ، عربی بولنے اور سننے کے، تو ان الفاظ کو اسی طریقے سے راعینا، راعینا، راعینا ہماری رعایت کرو، ذرا رکو، آرام سے بولو، ہم کو ہماری طرف بھی دیکھو، ہمارا بھی دھیان دو، راعینا، اسی کو لیم بألسنتہم، راعینا اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ یقولون بافواہہم، اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور اس پر ڈیرنگ بھی یہ کرتے تھے، جب اپنی مجلسوں میں جاتے سب یہ منافقین خود ملتے تو خود آپس میں کہتے، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کہتے ہیں کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ نے نہیں سنا؟ تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم ما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھیں جو دھوکہ دیتی ہیں، آنکھوں کے اشاروں کے مطلب کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، سینوں میں، دلوں میں جو چھپایا جاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ کہتے تھے
کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے کہہ دیا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ دن آنے والا ہے ان کے دلوں کے سارے بھید کو ہم جمع کر لیں گے اور پھر اللہ حساب دے گا ہر ایک کو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اپنے دلوں میں اگر چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ آیت سن کر اچھے مخلص صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ دل میں جو کچھ خیال آیا کیا وہ تو ہمارا اس کے اوپر بس نہیں چلتا، کیسے ہم اس کو کنٹرول کریں؟ تو مخلص صحابہ کو پریشان کرنا اس آیت کا مقصد نہیں تھا، بلکہ منافقین کو تنبیہ کرنا کہ تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، تو تمہارے دلوں کے مطلب اور بھید کو کس نیت اور ارادے سے تم نے کس لفظ اور کس جملے کو کہا ہم سب حاصل کر لیں گے۔ فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو پھر ہمارے مخلص بندوں کو ان کے دل کی سوچ کا گناہ نہیں دیں گے، لیکن یہ جو جان بوجھ کر منافق بنے ہوئے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جی رہے، دن رات دنیا کی زندگی کا مقصد اپنے مفاد، اپنے گروپ، اپنے جتھے اور اپنے آپ کے فائدے کے لیے یہ میٹنگیں کر رہے، باتیں کر رہے، پلاننگ کر رہے، تو انہیں تو مل کر رہے گا۔ لولا یعذبون اللہ، یہ کہتے تھے جو کچھ ہم کہتے ہیں، السام، تم پر موت ہو نعوذ باللہ، یہ سلام کرتے ہیں، راعینا، اے ہمارے چرواہے، جو ہم کہتے ہیں لولا یعذبون اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اور لگی لپٹی آ کر انداز سے، الفاظ سے، کردار سے ایسا ظاہر کرتے کہ مخلص صحابہ کرام سوچنے لگتے اتنی محبت تو اللہ کے رسول سے ہم بھی نہیں جتاتے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے دنیا کے اندر، ان منافقوں کے طرز عمل پر ظاہری محبت جتانے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کی حدیثوں کے پیچھے چلنا، اللہ کے رسول کی سیرت اور زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا، دین اسلام کے لیے، گیان اور ایمان کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، یہ ان سے نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسے ہی انسانوں کی عظمت ہے جو جھوم جھوم کر نعت پڑھتے ہیں، جو جھوم جھوم کر اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جب انہیں قرآن لے کر ان کے پاس پہنچو تو قرآن سننا بھی نہیں چاہتے، قرآن سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی سیرت اور زندگی اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں بسانا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ انہی منافقوں کے قبیل سے ہیں کہ جو آ کر کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اور اس انداز سے محبت جتاتے تھے، سلام کرتے تھے کہ سچے مخلص صحابہ کرام سوچتے اتنی محبت تو ہم بھی نہیں کرتے، اتنا ہم تو ڈھکوسلا سے جو یہ جتا رہے ہیں ہم بھی نہیں جتاتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مینٹلٹی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی ایسی ذہنیت کے مسلمان بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گھسا نہیں، اللہ اس ایمان کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، اسے سجا دے، اور پھر اس کے مطابق قول و عمل اور حرکت، جینا، زندگی اسی کے مطابق، ایمان کے مطابق کر دے۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان پہن لینے کا، کپڑے پہن لینے کا، چولہ اختیار کر لینے کا، ظاہری اپنے آپ کو ملا دکھانے کا یہ دین اور ایمان کا مطلب نہیں ہے، ولیکن بلکہ ایمان تو ہے یہ دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر کردار کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ لیکن اکثر مسلمان اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کپڑوں میں، لباس میں، حلیے میں، اور ایک جو تصور ملا گیری کا ایک لباس میں ہو چکا ہے اسی کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کردار کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو، بار بار قسمیں، جھوٹی قسمیں کھاتے اور اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جب مسجد ضرار انہوں نے بنائی اس وقت بھی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ان اردنا الا الحسنى، اس مسجد کا مقصد ہمارا نیک ہے۔ آج یہی چیز مسلمانوں میں جاری ہو گئی، ہر محلے میں مسلمانوں کے جتنے جتھے، گروپ اور فرقے، مسالک کے لوگ ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے فرقے کی بھی مسجد بن جائے، تو وہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے یا اپنے فرقے کا گڑھ بنا رہا ہے؟ ذرا غور کریں،
تو یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے برے کردار کو، دل کے برے ارادے اور نیت کو چھپا لیتے ہیں، اور جو دنیا دھوکے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور دھوکہ حاصل کرنا ان کا مقصد ہے۔ ایمان اور اسلام میں کلمہ بھی اسی لیے آ کر گیان اور ایمان قبول کیے ہیں، گیان کو ایکسیپٹ کیے ہیں، سچے مالک کی وڑک اس لیے لیا ہے کہ اس مشن میں آ کر بھی اپنی دنیاوی چودراہٹ، دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اتخذوا ایمانہم، اپنی قسموں کو سہارا بنا لیا ہے، جنتاً ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رک گئے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، یہ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں، اللہ سب جان رہا، دیکھ رہا۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایمان تو لائے، وڑک تو کی سچے مالک کی، گیان اور ایمان میں داخل تو ہوئے، کلمہ تو پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت بھی ادا کر رہے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا، لیکن ان کی نماز انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ کے راستے سے رک گئے۔ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون، جو یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم